السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں آپ کے سامنے دو صورتوں کی تفسیر معنی مفہوم آپ کے سامنے آیا تھا۔ آخری سورۃ الہمزہ ہے جس کا معنی مفہوم آپ کے سامنے آیا تھا۔ ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ الفیل آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو اور چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹھی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے عام الفیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ کیا واقعہ ناظرین اکرام، مفسرین نے ذکر کیا ہے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، حبشہ میں جو حکومت تھی ان کی جانب سے یمن میں جو گورنر تھا ابرہہ، اس نے یمن میں بہت بڑا گرجا گھر بنایا تھا عیسائیوں کا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح لوگ کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، چونکہ جاہلیت میں بھی اگرچہ کہ وہ کفار تھے لیکن وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اگرچہ کہ شرک کرتے تھے لیکن کعبہ کی بڑی تعظیم وہ کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں وہ تعظیم تھی۔ تو ابرہہ یہ چاہتا تھا کہ اس نے جو گرجا گھر بنایا ہے یمن میں، اس کی بھی ویسے ہی تعظیم ہو اور لوگ وہاں کے بجائے یہاں آ کر کے طواف کریں۔ جب اس نے تعمیر کیا، عرب کے لوگوں کو بڑا غصہ آیا، تو ایک عربی شخص نے کیا کیا، اس کے گرجا گھر میں جا کر کے گندگی کر دی، استنجا کر دیا، اور اس گندگی کو اس نے اس عبادت خانے میں پھیلا دیا، لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ سخت ناراض ہوا، اور اس نے ایک لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی تھے، اور ہاتھی آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام کہ جو انتہائی طاقتور مضبوط ہوا کرتے ہیں، ان سے عام طور پر مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہاتھیوں کے ذریعے سے لشکر میں لوگ داخل ہو جائیں تو لشکر میں لوگ کچلے جائیں گے اور ان سے مقابلہ کرنا انتہائی دشوار ہوگا۔ اگر ہاتھی بدک گئے تو پھر لوگ اس کے نیچے آ کر کے مارے جائیں گے۔ ہاتھیوں کا لشکر اس نے تیار کیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو میں گرا دوں گا، توڑ دوں گا کعبۃ اللہ کو، اور ارادہ کر کے وہ وہاں سے نکلا فوج کے ساتھ، لیکن آتے ہوئے اس کے ہاتھی، اس کا جو لشکر ہاتھیوں پر مشتمل تھا، وہ سبحان اللہ مکہ کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ جب وہ سمت کو پھیرتا، مکے سے ہٹا کر کے کہیں اور کرتا تو ہاتھی چلنے لگتے، لیکن جب مکے کی طرف رخ کرتا حملہ کرنے کے لیے تو قریب جا کر کے ہاتھی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ کوشش کرتا رہا لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ آخرکار کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا، جن کے پیروں میں، جن کے منہ میں کنکریاں تھیں چنے کے برابر، اور ایسی کنکریاں جسے گویا کہ پکا کر کے جس طرح سے آگ میں تپایا جاتا ہے، ویسی کنکریاں وہ اپنے پیروں میں، پنجوں میں اور اپنے چونچ میں رکھے ہوئے اس لشکر پر برساتے ہیں۔ اور ان کا برسانا ایسا ہے، متعدد سلف کے اقوال ہیں کہ جب کنکریاں ان کے اوپر گرتی، جسم کے ایک حصے میں گھس کر کے ایک اور حصے سے نکل جاتی تھی۔ سر کے اوپر اگر پرندہ اس کنکر کو گراتا تو ان کے پیچھے کی جانب سے وہ نکلتی تھیں، اور وہ ان کا گوشت بھی بکھرنے لگا
اور ان کے گوشت بھی جسم سے گرنے لگے، اور اس طرح سے انتہائی اذیت ناک وہ تباہ کیا گیا لشکر، اور ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ یمن پہنچنے سے پہلے پہلے وہ بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے عام الفیل کا، جس سال اللہ کے نبی پیدا ہونے والے تھے اس سال کو کہا جاتا ہے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ چونکہ رسول آنے والے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی نشانی تھی کہ اسی سال اللہ کے نبی کی پیدائش بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کی کیونکہ وہاں سے پوری دنیا میں توحید کو نشر ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کی۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے اس صورت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور ان کا جو مکر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکر کو تباہ کر دیا، بیکار کر دیا۔ ہاتھیوں کے ساتھ وہ سمجھ رہا تھا کہ آ کر کے کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، لیکن وہ گرا نہیں سکے بلکہ خود ہلاک ہو گئے۔ کیسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ نے ان کے اوپر پرندے بھیج دے ناظرین کرام، اور پرندے بھی جھنڈ کی شکل میں تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اور وہ ان کے اوپر پتھروں کو، کنکریوں کو برسا رہے تھے، اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، ایسے وہ ہلاک ہو گئے جیسے جانور کھا کر کے چارہ جو چھوڑ دیتا ہے، بچا ہوا بھوسا اور چارے کی مانند ہو گئے جو جانور چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح بھوسے کے مانند اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین کرام، اس صورت میں اہم موضوع ہے، وہ موضوع یہ ہے ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اس نے اکیلے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہاتھی وہ لے کر کے آیا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہلاک کر دیا ان کو۔ اللہ کی ایسی شان ہے، ایسے وہ کفر کو، کبر کو، تکبر کو، غرور کو کچلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اتنے بڑے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بتاتا ہے۔ اور وہیں پر یہ صورت ہمیں بتا رہی ناظرین اکرام کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا، ان لوگوں کے اس گمان پر رد کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہیں پر اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناظرین کرام تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین جو آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، آپ یہ گمان نہ کیجئے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں اللہ کے نبی کو ہمت دی گئی ہے کہ جب اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو نہیں چھوڑا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی، اور وہیں پر ناظرین کرام یہ صورت بتاتی ہے کہ چاہے کفر، چاہے ظلم اور گناہ کتنے طاقتور دکھیں، اللہ کے مقابلے میں بڑے کمزور ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی طاقت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک کیا، کیسے انہیں تباہ کیا، برباد کر دیا۔ اسی لیے کہا گیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور وہ جگہ ناظرین کرام جہاں وہ ہلاک ہوئے اسے وادی محصر کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں ایک وادی ہے، وادی محصر، جہاں سے حجاج بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہی وادی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لشکر کو روک دیا اور تباہ کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا، اور وہیں پر ظالموں کو، گنہگاروں کو، نافرمانوں کو تنبیہ بھی ہے کہ اگر ہم بھی اس روش پر رہیں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس صورت سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا اس صورت میں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ اس صورت میں بتا دیا گیا ہے کہ کیسی قدرت ہے اس کی قدرت یہ ہے ناظرین اکرام کہ جانور بھی اس کے فرما بردار ہیں، اور اگر جانوروں کو وہ روک دے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنٹرول اور اس کا حکم ہر ایک پر نافذ ہے، ہر ایک پر چلتا ہے، اور کوئی اسے رد کر کے دور نہیں کر سکتا ہے۔ اس سورت سے حاصل ہونے والا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ناظرین اکرام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے اور بتایا کہ اتنے بڑے لشکر کو جب اس نے کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا، فجعلہم کعصف مأکول، گویا کہ کھایا ہوا بھوسا ہے جانوروں کی جانب سے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہے آپ کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھے گا، اور یہ لوگ چاہے جتنی سرکشی کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ناظرین اکرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ نعمت کو جب چاہے زحمت بنا سکتا ہے، نعمت کو اللہ تعالیٰ زحمت بنا سکتا ہے۔ آپ کا لشکر اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے، اللہ اسی کو نقصان کا سبب بنا دیتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، کسی کو نعمت دیتا ہے اور پھر نعمت کے بعد اگر وہ ناشکری میں لگ جاتا ہے، اسی نعمت کو اللہ عذاب بنا دیتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے، دوسرے باہر کی چیز نہیں، بلکہ وہی چیز اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے کہ انسان جس سواری پر سوار ہو کر کے چل رہا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے گھر کو گرانا ہے، وہی سواری اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی، اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ اور دیکھیے پرندے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے آسمان میں اڑتے ہوئے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن انہی پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے ایسا مزہ چکھایا ان کو کہ ان کے جسم سے گوشت الگ ہو گیا اور ایسی بھیانک موت وہ مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پتہ چلتے ناظرین اکرام کہ کتنی شان والا وہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام اس صورت سے ایک اہم فائدہ جو ہے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو اس کا پکڑنا بہت سخت ہوتا ہے۔ ابرہہ تو چلا پورے ہاتھیوں کے ساتھ لشکر لے کر کے مکہ کے قریب پہنچا، ایسے کہ مکہ کے مشرک مکہ چھوڑ کر کے یہاں وہاں چلے گئے، اتنا قریب وہ ہوا، اللہ نے اسے ڈھیل دی، لیکن وادی محصر میں ان کا مواخذہ کیا گیا، پکڑا گیا، اور ایسے اللہ نے انہیں پکڑا کہ سب کے سب مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل میں اگر سنبھل گئے تو سنبھل گئے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب دیکھا کہ ظلم و ستم بڑھ گیا ہے اور ان پر مسلط ہو کر کے اور اہل ایمان پر مسلط ہو کر کے کوئی اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا غر حلمک هذا الفاجر حتی تجرع علی اولیائک۔ امام احمد نے بد دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے اللہ یہ ظالم تیرے بردباری کو، اس بردباری کی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑ گیا ہے، تیرے ڈھیل دینے نے اسے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو ڈھیل دے رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اسے پکڑے گا نہیں، تو جانتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اسے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور یہ تیرے نیک بندوں کے خلاف جری ہو کر کے انہیں اذیت پہنچا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے دعا کی تو ان الفاظ کے ساتھ کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈھیل جب دیتا ہے وہ تو دھوکے میں آ جاتا ہے، مومن دھوکے میں نہیں آتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد بھی مشکل نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چوکنا رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی سخت پکڑ ہو جائے۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام سورۃ الفیل سے حاصل ہونے والے چند فوائد۔ اس کے بعد کی سورت ہے ناظرین اکرام سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی
انہیں ٹھنڈی اور گرمی کے سفر میں مانوس کرنے کے لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان عطا کیا۔ کیا ہے ناظرین اکرام اس صورت کا معنی؟ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی اس کام سے نفرت کو دور کرنا، کسی نفرت کا دور کرنا، اسے کہتے مانوس کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کا ذکر کیا، اور پچھلی صورت سے اس کا تعلق ناظرین اکرام، چونکہ مکہ میں قریش کی حکمرانی تھی، اور اس قبیلے کی شان اور شرف یہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے ذمہ دار تھے، کعبۃ اللہ کی خدمت گزار تھے، متولی تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتیں عطا کی۔ ان میں سے ایک نعمت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر لی۔ ابرہہ کا لشکر تو آیا، لیکن اللہ کے گھر کو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے اپنی جگہ پر باقی رہ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو یاد دلاتے ہوئے کہا لِإِيلَافِ قریش، یہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کے لیے ہے۔ کیا معنی ہے؟ امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے لِإِيلَافِ قریش کا، کہ ہم نے جو کچھ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، ابرہہ کے ساتھ، وہ قریش کے لوگوں کے لیے ہے، ان کے امن کے لیے ہے، تاکہ وہاں پر کوئی فساد نہ ہو، رسول بھی آنے والے ہیں۔ تو قریش کو امن و امان مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امن و امان عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو عطا کیا، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس رہتے تھے، ان کی حفاظت کا ذریعہ بنا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لِإِيلَافِ قریش، یہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، تاکہ ان کے سفر آرام سے چلتے رہیں۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ دو سفر کرتے تھے قریش کے لوگ، ایک ٹھنڈی کے موسم میں، ایک گرمی کے موسم میں۔ ٹھنڈی کے موسم میں یمن جاتے تھے، گرمی کے موسم میں شام، ملک شام کو جاتے تھے تجارت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کیوں؟ کہتے ہیں عبد الرحمن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ فَأَهْلَكَ اللَّهُ مَنْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ، کہ جنہوں نے انہیں نقصان پہنچانا چاہا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَعَظَّمَ أَمْرَ الْحَرَمِ وَأَهْلِهِ فِي قُلُوبِ الْعَرَبِ، عرب کے دلوں میں حرم یعنی مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، اور وہاں رہنے والوں کی عظمت کو دلوں میں بٹھا دیا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ان کا احترام کرتے تھے، اور کوئی آدمی سفر میں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تھا، قریش کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ۔ تو اللہ کہتا ہے پھر تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے اس گھر کعبۃ اللہ کا جو رب ہے، اس رب کی عبادت کرنی چاہیے، توحید کو مان لینا چاہیے۔ اب سوچئے، مطلب یہ ناظرین اکرام، اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں امن دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، سب کچھ انہیں مل رہا ہے اس گھر کی وجہ سے۔ تو اس گھر کا جو مالک ہے اس کی عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ گھر تو نفع نقصان نہیں دے رہا ہے۔ رب ھذا البیت، بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو، اس گھر کا جو رب ہے، رب ھذا البیت، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ شکر گزاری کا تقاضا تو یہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے۔ قریش کو اتنی ساری سہولیات فراہم ہوتی، ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ بے آب و گیاہ بستی ہے، وادی ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کعبۃ اللہ کو، مکہ مکرمہ کو بے آب و گیاہ وادی بنایا ہے، وہاں کھیتیاں نہیں، جنگلات اور باغات نہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ بھی بعض اہل علم میں ذکر کی ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ اگر مکہ بھی دوسرے شہروں کے جیسے وہاں پر اگر ہریالی ہو اور میٹھے پانی کے چشمے بہتے ہوں اور وہاں پر برف گرتی ہو اور وہاں پر پھولوں کے باغات ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مکہ مکرمہ کو آئیں تو ان کے دل میں اللہ کے گھر کے علاوہ ان چیزوں کا شوق رہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہاں پر صرف اللہ اپنے گھر کو رکھا، اور باقی بے آب و گیاہ وادی ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں، تاکہ جو بھی یہاں آئے تو صرف اللہ کے گھر کی نیت سے آئے، باقی کوئی چیز اللہ نے وہاں نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے، بڑا حکیم ہے کہ لوگ کعبۃ اللہ آئیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے گھر کی عبادت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اللہ کے گھر کی تعظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر کی زیارت یہ ان کا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کچھ نہیں رکھا،
قریش کے پاس بھی اب کچھ نہیں ہے، انہیں جو کچھ ملنا ہے وہ تجارت کے ذریعے سے ملنا ہے، تاکہ لوگ وہاں سے آ کر کے یہاں سامان اپنا بیچ سکیں، یہ لوگ یہاں سے جا کر کے باہر سے سامان خرید سکیں۔ اگر اللہ امن و امان نہ دے تو پھر وہ کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ مکہ میں تو کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں باہر سے لوگ سامان لے کر کے آ رہے ہیں، یہ لوگ یہاں سے باہر جا کر کے سامان بیچ رہے ہیں، تجارتیں کر کے پیسہ کما کر کے لا رہے ہیں، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا عطا کرے، الذی اطعمہم من جوع۔ اللہ کی عبادت کرو، توحید کو قبول کرو جو تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے، اور اس نے تمہیں خوف میں، ڈر کے اس ماحول میں امن عطا کیا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کو، کیونکہ مکہ میں تو کچھ نہیں اگ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے باہر کا ہے وہ۔ اگر اللہ تعالیٰ امن و امان نہ دے ان کو، اگر جنگ و جدال جاری ہو جائے، اگر ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہ بٹھائے اللہ تعالیٰ، تو پھر مکہ کے لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کو عطا کی ہیں کہ لوگ وہاں سے مکہ آ کر کے بیچ سکیں، وہ امن اللہ نے دیا ہے ان کو۔ یہاں سے وہ باہر جاتے ہیں، ملک شام کو جاتے ہیں، یمن کو جاتے ہیں، تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی انہیں قتل نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قریش کے لوگوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا، ان کو بچایا اور امن و امان عطا کیا، اور باہر سے رزق ان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ ایمان لائیں۔ یہ سورت کا معنی مفہوم ناظرین کرام۔ اس سورت میں ناظرین کرام جو فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو چاہیے کہ مومن یاد رکھے، بھول نہ جائے۔ نعمت پہلے ملی ہے لیکن فائدہ آپ ابھی تک اٹھا رہے ہیں، مسلسل آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو گھر دے دیا ہے، کئی سالوں سے آپ رہ رہے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیے کہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی یہ نعمت کوئی معمولی نعمت ہے۔ نعمتیں ملنے کے بعد اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ مشرکین مکہ کو اللہ نے اتنی بڑی آفت سے بچایا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے وہ آ رہے تھے، جو لڑنے کے قابل نہیں تھے وہاں عرب میں لوگ، ہاتھی کا لشکر اس سے مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو بچایا، لیکن اس نعمت کو بھول گئے، اپنے گھر کی اللہ نے خود حفاظت کی، اس کو بھول گئے۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو چاہیے کہ مومن یاد رکھے۔ لإیلاف قریش۔ اور دوسرا یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا ذکر کیا جو کہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ تعالیٰ جو کھلاتا ہے، رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت ہے امن و امان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، آپ نے کہا کہ جو تم میں سے صبح کرتا ہے اپنے گھر میں، سڑک میں امن و امان کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ہے جنگ کا، آمنا فی سربہ، سنن ترمذی حدیث نمبر 2346، معافا فی جسدہ، اور جسم میں عافیت ہے، یعنی بیماریاں اور آزمائشیں نہیں، صحت مند ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس دن کا کھانا پانی اس کے پاس موجود ہے، اس دن کا خرچ اس کے پاس موجود ہے جو دن بھر کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تین نعمتیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو سمیٹ کر کے اسے دے دیا ہے، گویا کہ پوری دنیا کا مالک اور بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ تین نعمتیں اتنی بڑی نعمت ہے ناظرین اکرام۔ ایک نعمت تو ہے آمنا فی سربہ، امن و امان، جہاں جنگ نہ ہو، جہاں پر قتل و غارت گری، خون ریزی نہ ہو، انسان گھر سے نکلے تو اسے امید ہو کہ گھر واپس لوٹ بھی جاؤں گا شام ہوتے ہوتے۔ اب سوچئے جب امن و امان غارت ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں، انسان صبح نکلتا ہے شام لوٹتا نہیں گھر میں، اور انسان صبح رات میں نکلتا ہے صبح گھر تک نہیں لوٹتا۔ امن و امان جہاں غارت ہو جاتا ہے ناظرین اکرام، وہاں عزتیں محفوظ نہیں ہوتی، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، بیماروں کا کوئی علاج نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی درس نہیں۔ جہاں امن و امان ختم ہو جاتا ہے، انسانیت شرمسار ہو کر کے رہ جاتی ہے، انسانوں کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، انسان زندہ رہنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر امن و امان ختم ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، تو پھر انسان بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تجارت کہاں سے کرے گا؟ جنگ ہو رہی ہے۔ آپ گھومنے پھرنے کہاں سے جائیں گے؟ کہاں سے علم حاصل کریں گے؟ کہاں علاج کرائیں گے آپ؟ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا آمنا فی سربہ،
جو اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ صبح کرے، اور اس کے پاس رزق ہو۔ اگر رزق نہ ہو انسان کے پاس، کھانا پانی نہ ہو اس کے پاس، تو پھر کیا ہوگا ناظرین کرام؟ کھانا پانی اس کے پاس نہیں ہے تو بھوک انسان کی ساری نعمتوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے، ایک انسان کے پاس گھر ہو، سواری ہو، کپڑے ہوں، اور اس کے پاس صحت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن کھانا اور پانی آپ نہ دیں اس کو، اگر رزق آپ اسے نہیں دیتے، آپ سوچئے کیا ہوگا؟ اس زمین کا، اس بنگلے کا، اس گاڑی کا وہ کیا کرے گا اگر کھانا پانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نہ دے؟ یہ دو نعمتیں بڑی عظیم ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں قریش کے لوگوں کو مل رہی تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، جو انہیں بھوک میں کھلا رہا تھا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں لوگ آس پاس جنگیں ہو رہی ہیں لیکن مکہ میں نہیں ہو رہی ہے، لوگ حرم کے اطراف اچک لیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے امن کی جگہ بنایا، اللہ حفاظت کر رہا ہے، اور یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس انہیں نہیں ہے۔ لہٰذا دوسرا بڑا فائدہ اس صورت سے پتہ چلتا ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ امن و امان اور رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آپ کے پاس دسترخوان میں چاول رکھا ہوا ہے، روٹی رکھی ہوئی ہے، گوشت رکھا ہوا ہے، آپ سوچئے یہ ایسے تو آپ کے پاس نہیں آیا ہوگا۔ یہ جو روٹی ہے وہ آٹے سے بنتی ہے، آٹا وہ اناج کا، گیہوں کا ہوگا، گیہوں وہ کھیتی میں اگایا جاتا ہے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے پودا لگایا ہے، کسی نے پانی سینچا ہے، کسی نے نگرانی کی پرندوں سے بچایا ہے، اور کسی نے اسے توڑ کر کے اور پھر اس کی چھلکے کو نکال کر کے اور پھر کسی نے اسے پیسا ہے، اور کوئی اسے دکان پر لے کر آیا ہے، اور پھر ان مراحل سے گزرتے گزرتے وہ نعمت تیار ہو کر کے آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ سوچئے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ان سارے مراحل سے اللہ آسانی سے گزار کر آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ گوشت کھا رہے ہیں، کہیں وہ بچہ ہوا ہوگا، اس جانور کو پالا گیا ہوگا، اس کی نگرانی کی گئی، دن رات اس کا خیال کیا گیا ہوگا، اسے ذبح کیا گیا ہوگا، اور اس کا گوشت آپ تک پہنچتا ہے اور پکا ہوا آپ اسے کھا لیتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے۔ اور تیسرا اہم فائدہ ہے وہ یہ ناظرین اکرام، نعمتوں کا مقصود شکر گزاری ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا شکر توحید ہے۔ ناظرین اکرام، اس فائدے کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی نعمتیں میں نے دیں تو کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو اللہ کی، توحید کو اختیار کرو اللہ کی۔ یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید کو اختیار نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ چوتھا فائدہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے تجارت کو مشروع کیا ہے۔ تجارت بہت اچھی چیز ہے، مومن کو چاہیے کہ تجارت کی طرف رغبت رکھے اور تجارت سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ تجارت انسان کے رزق کا ذریعہ ہے، اور وہیں پر تجارت کے ذریعے سے مومن رزق حرام سے بچتا ہے۔ لوگ جو حلال طریقے سے تجارت نہیں کرتے، ان کے اوپر خوف ہے کہ وہ حرام کی طرف چلے جائیں گے، لہذا تجارت میں اپنے آپ کو لگائیں، اپنا کام محنت کے ساتھ کریں، تو جو روزی ہمیں مل رہے ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روزی میں برکت دے گا۔ دیکھیے رحلۃ الشتاء والصیف، مشرکین مکہ دو سفر کرتے تھے، گرمی کے موسم میں ایک سفر، سردی کے موسم میں ایک سفر، اور کما کر لاتے تھے، اسے آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں تو اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، باغات نہیں ہے۔ تو یہ تجارت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی ہے، بڑے فوائد رکھے ہیں۔ لہٰذا مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی ہے، جسم دیا، طاقت دی، لیکن اپنے وقت کو وہ ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، جبکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس نے انہیں ان سفروں میں آسانی کی، ان کے لیے امن و امان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا۔ اور وہیں پر ناظرین اکرام، اس صورت سے حاصل ہونے والا ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بالخصوص کعبۃ اللہ کا ذکر کیا، رب ھذا البیت۔ اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، لیکن یہاں کہا گیا، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا رب ھذا البیت، اس گھر کا رب۔ کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس رب کو، اس کعبۃ اللہ کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا، کہا کہ اس کا مقصود اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے وہاں پر بت رکھ دیے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ان بتوں کو رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو کعبۃ اللہ جہاں تم بت رکھے ہوئے اس کا رب میں ہی ہوں،
رب ھذا البیت، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اسی کی وجہ سے، اسی کعبۃ اللہ کی وجہ سے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے قافلوں پر لوگ ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، انہیں لوٹا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ گھر جس کے ذریعے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس گھر کا مالک اللہ ہے، تم جس گھر کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس نعمت کو یاد دلایا گیا ہے، اور تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو یہ ناظرین کرام سورہ قریش سے حاصل ہونے والے چند فوائد۔ اس کے بعد ناظرین اکرام سورۃ الماعون ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس کو جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزیں روکتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین اکرام اس صورت کا ترجمہ۔ ناظرین اکرام اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا، بعث کا انکار کر دیا، اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو اس کا انکار کر دیتا ہے، اس انکار کی وجہ سے وہ اللہ کے حق کو بھی برباد کر دیتا ہے، بندوں کے حق کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ جو قیامت کا ہی منکر ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کو کیا یاد رکھے گا؟ یہ قرآن مجید کی صورت میں کفار کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی منافقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دونوں کے دونوں گروہ، چاہے کفار ہوں چاہے منافقین ہوں، ان کی صفات اور ان کے کردار کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا ارأیت الذی یکذب بالدین، جس نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا۔ فذلک الذی یدع الیتیم، کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل پتھر ہے، کیونکہ اسے ثواب کی امید نہیں، عذاب کا ڈر نہیں، قیامت پر ہی ایمان نہیں۔ تو کہا یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یہ کفار کی دوسری صفت بتائی گئی۔ پہلا تو قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، قیامت کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے، اور دوسرا وہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی والد بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی یتیم حقیقت میں ہماری ہمدردی کا، اخلاق کا، ہمارے تعاون کا بہت زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ باپ کون ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ جو گھر کا نگران ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے۔ جتنا بھی وہ کماتا ہو، اسی کے ذریعے سے، اسی میں سے اپنے بچوں کو پہناتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، گھماتا ہے۔ وہی شخص اوپر سے اڑ جائے، اس کا سایہ اوپر سے ہٹ جائے اور بچے یتیم ہو جائیں، تو سوچئے محترم ناظرین اکرام آخر کون ہے جو انہیں وقت پر لا کر کے کھلائے، انہیں پہنائے، ان کی خوشی میں، ان کے غم میں ان کے ساتھ کھڑا رہے، جو ان کی شرارتوں کو برداشت کرے؟ کون ہے؟ جو تھا وہ تو چلا گیا۔ شریعت یہ کہتی ہے ایسے شخص سے ہمدردی یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے کہا انا وکافل الیتیم، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، میں اور وہ آدمی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ کفالت کا مطلب کیا ہے ناظرین اکرام؟ وہ جو یتیم بچے کی تربیت کرتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یتیم بچے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2983، آپ نے کہا انا کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جنت میں ایسے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اشارہ کر کے بتایا، اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، اس طرح وہ میرے قربت کا حقدار ہے، میرے قریب ہوگا۔
اور یہ بڑا عظیم عمل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے رسول کی صحبت دے گا، رسول کی قربت نصیب کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بہت بڑی نیکی کی۔ اب باپ ہے، بچے کی شرارت کو برداشت کرتا ہے، کماتا ہے، تھک بھی جاتا ہے تو سوچتا ہے میرے بچوں کو مجھے دینا ہے، کھلانا ہے، پہنانا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ نہیں ہے، ابھی وہ بچہ یتیم ہو گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کی ہمدردی کرو، اس کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ قرآن مجید نے اس کی بڑی سخت مذمت کی ہے۔ کفار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے اور یتیموں پر انہیں کوئی رحم نہیں اور کوئی اس کا خیال نہیں ہے انہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور سختی کرتا ہے اس کے ساتھ اور اس کا حق اسے نہیں دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ وہ کھلاتا ہے، نہ کسی کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ مومن کھلاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بڑا پسند کیا ہے کہ لوگ کھلائیں دوسروں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ، سورۃ الانسان سورۃ الدہر آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، خود ضرورت رہتی ہے تب بھی، مسکینوں کو، وہ یتیماً یتیموں کو، واسیراً قیدیوں کو، ان سب کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن کفار کی صفت ہے کہ وہ بخل ایسا ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے، نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ کسی کو ترغیب دیتے ہیں، بلکہ وہ خود بھی دور ہیں اور دوسرے کو بھی اسے دور کر دیتے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے اور نہ وہ کھلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اس کے بعد کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ کس لیے تباہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سستی برتتے ہیں، اور الذین هم یراؤون، جو لوگ کے دکھاوا کرتے ہیں، جو لوگ کے دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں منافقین کی صفت کو ذکر کیا کہ منافقین کون تھے؟ جو اپنے آپ کو مومن موحد کہتے تھے، اندر سے وہ کافر ہی تھے۔ نماز وہ پڑھتے کیسے؟ سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازی نماز سے سستی برتتے ہیں۔ سستی برتنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا وقت نکل جاتا ہے تب جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو بے اطمینانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے جس طرح پرندہ کوا ٹھونگ مار کر کے کھاتا ہے، اس طرح پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت 142 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الذین هم یراؤون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی نے نقل کیا ہے قرآن مجید سورہ نساء کی یہ آیت وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس، یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور لوگوں کو وہ دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت ہے ناظرین اکرام کہ وہ نمازوں سے بڑی سستی برتتے ہیں اور ان کے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر کے ان کی تعریف کریں، انہیں مومن سمجھیں اور اچھا سمجھیں۔ یہ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، جس طرح سے کوئی برتن ہے، کوئی پیالہ ہے، کوئی پھوڑا ہے، اس طرح کی جو چیزیں برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کوئی مانگتا ہے تو وہ بھی نہیں دیتے۔ قرآن نے اسے پسند نہیں کیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ لوگ جو برتنے کی چیزیں جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو دیا کرتے۔ ناظرین اکرام، ہمارے گھر میں کوئی ضرورت پڑ گئی، ہم بعضو گھر والوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ضروری ہے، ابھی فوراً چاہیے۔ تو یہ جو برتنے کی چیزیں، ضروری جو چیزیں گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں، وہ لوگ اس کو بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا اسے نہیں دیتے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ جو سماج میں معروف ہے، جہاں پر لوگ ضرورت میں ایک دوسرے کا تعاون کر لیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ آپ ناظرین اکرام سفر پر ہیں، سفر میں آپ کے ساتھ کوئی اور فیملی بھی موجود ہے، جہاں پر کسی چیز کی اشد ضرورت ہے جو بڑی سستی اور معمولی ہے، آپ کے پاس وہ موجود ہے اور آپ وہ چیز اسے نہیں دیتے، آپ کے اندر یہ بہت بری صفت ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ
بہت بری بات ہے، یمنعون الماعون، استعمال کی چیزیں جو ضروری چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی آپ نہیں دیتے، تو یہ بہت بری صفت ہے۔ جیسے بعض اہل علم نے کہا جس طرح نمک ہے، جس طرح پانی ہے، پرانے زمانے میں آگ ہوتی تھی، اب کوئی سفر پہ ہے اور ان کے پاس آگ نہیں ہے، آگ جلانے کے لیے انہیں لکڑیاں گھسنی ہوں گی، نہ جانے کیا کیا کرنا ہوگا، کہیں پر دیکھتے ہیں آگ جل رہی ہے، وہ آتے آ کر کہتے کہ ہمیں بھی ایک لکڑی میں آگ جلا کر دیجئے تاکہ ہم بھی چولہا جلا سکیں، تاکہ رات میں ہم بھی چل سکیں اندھیرے میں۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اہل علم نے کہا آگ ہے، اسی طرح پانی ہے۔ کوئی آدمی آپ کے گھر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے پانی کی ضرورت ہے، آس پاس گھر نظر نہیں آ رہے، شدید پیاسا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی آتا ہے فوری طور پر کھانا بن رہا ہے، کوئی ضروری چیز چھوٹ گئی، رہ گئی ہے، ان چیزوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سختی سے ناپسند کیا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو کہ ہمارے اوپر فرض تھا، جو مستحقین تک جانا تھا، وہ لوگوں کو نہیں دیتے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے اور چھوٹی موٹی استعمال کی ضروری چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہ دینے والے، یہ لوگ قابل مذمت ہیں۔ قرآن نے اسے بری صفت کے طور پر اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس صورت میں ہم غور کریں ناظرین اکرام تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، دروس ہیں، فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ناظرین اکرام کہ قیامت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے، جو اس کا انکار کر دے وہ کافر ہے، مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور دوسرا اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کو دھکا دینا، بدسلوکی کرنا، یہ اہل ایمان کی صفات میں سے نہیں ہے۔ مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ رحم دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، دوسروں کے تکلیف سے اسے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی پریشانی سے اسے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ دل مردہ ہے یا دل پتھر ہو چکا ہے۔ مومن کا دل پتھر نہیں ہوتا ہے، موم کی طرح ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی اذیت سے اذیت محسوس کرتا ہے، ان کی پریشانی میں، ان کی دکھ میں، ان کے غم میں ان کا شریک ہوتا ہے۔ یتیم ہماری خیرخواہی کا، نصیحت کا، مدد کا، تعاون کا حقدار ہے۔ مومن کو چاہیے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ دوسرا اہم فائدہ ہے جو ہم کو اس صورت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ناظرین اکرام کہ لوگوں کو کھلانا چاہیے، اور خاص طور پر مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ کھانا کھلانا عظیم عبادت ہے اور شریعت کی خوبیوں میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیم دی، آپ نے کہا ایھا الناس افشوا السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ یہ حدیث ناظرین کرام، یہ حدیث روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس یہ حدیث ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 2648، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، انجلف الناس قبلہ، تو سارے کے سارے لوگ جس راستے سے اللہ کے نبی آ رہے تھے وہاں دوڑے دوڑے چلے گئے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینہ کو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آیا لوگوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو عبداللہ بن سلام کہتے پہلی مرتبہ میں نے رسول کو دیکھا مدینہ میں، کہتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، نبی کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے معلوم پڑ گیا کہ یہ جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے چہرے سے سچائی جھلکتی تھی، ٹپکتی تھی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا تو سب سے پہلے جو لوگ اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے آئے، تو میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ میں بھی گیا لوگوں کی بھیڑ میں نے آپ کے چہرے کے نور کو، جمال کو، ہیبت کو، سچائی کو دیکھا، تو میں نے کہا یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے جو ہمیں کی، جو میں نے سنی، کہتے ہیں اول شیء سمعتہ، سب سے پہلے میں نے رسول کہتے ہوئے سنا۔ ایک تو کہا میں نے دیکھا چہرہ آپ کا، اور سنا بھی اللہ کے نبی سے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے لوگوں سے؟ آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل، رات میں نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر اتنے کام تم نے کر لیے، سلام کو عام کرو، اور دوسرا آپ نے کہا اس سب سے پہلی نصیحت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ کھانا کھلانا عبادت ہے، اور وہیں پر اس کھانے کھلانے سے کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں،
دوستی مضبوط ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دین کے نشر و اشاعت میں مدد ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھوکا پیاسا آپ کے گھر کے پاس آتا ہے یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھوکا پیاسا ہے، آپ جب اسے کھلاتے ہیں تو پھر آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ رشتہ دار آپ کے گھر میں آئے، آپ نے اگر انہیں نہیں کھلایا تو آپ کا نہ کھلانا رشتے کو کمزور کر دے گا۔ کھانا کھلانا یہ جہاں نیکی ہے وہیں دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں تعلقات گہرے ہوتے ہیں، محبت عام ہوتی ہے، اور خاص طور پر مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ مسکین کا معنی وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی ضرورت زبان سے نہیں بولتا ہے۔ لوگوں کو غور کر کے سمجھنا ہوگا کہ ہاں یہ آدمی ضرورت مند ہے، جتنا یہ کما رہا ہے اتنی کمائی اس کے لیے ناکافی ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہیں، جو چیزیں کھانا چاہتا ہے وہ کھا نہیں پا رہا ہے۔ ایسے مسکین کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے کہا الساعی علی الارملہ، الساعی علی الارملہ، وہ آدمی جو بیواؤں کی نگرانی کرتا، بیواؤں کے اوپر خرچ کرتا ہے، والمسکین، اور اسی طریقے سے مسکینوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ کیا صفات ہیں اس کی؟ اتنا بڑا اجر کس لیے ملتا ہے؟ وہ جو بیواؤں کے جس کا شوہر فوت ہو گیا اور مسکین جو ضرورت مند ہے ان پر وہ خرچ کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، کوشش کرنے کا ثواب دیتا ہے، یا پھر رات بھر قیام کرنے کا، دن بھر روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے مسکین کو کھلاؤ اور اس کا خیال کرو، خرچ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو رات بھر قیام کا، دن بھر روزے کا اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ تیسرا اہم فائدہ ہے وہ ناظرین اکرام کہ مسکین کو کھانا ہمیں خود کھلانا چاہیے، اور کھلانے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں، یعنی ابھارنا اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہے مسکین کا خیال کرنا۔ اور چوتھا اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے ناظرین کرام، نماز پڑھنے والوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے۔ کس چیز سے تنبیہ کی گئی؟ کہا نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے نمازوں سے ساہون سستی برتتے ہیں۔ کیا ہے ساہون کا معنی؟ کیا ہے سستی برتتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ساہون کا معنی یہ ہے وہ لوگ جو نماز کے وقت کو نکال کر کے نماز پڑھتے ہیں، آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھو، اول وقت میں نماز پڑھنا یہ نشانی ہے آپ نماز کی خواہش مند ہے، اور نشانی ہے کہ آپ سنت رسول کی تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین اعمال میں سے اس کو ذکر کیا ہے کہ انسان اول وقت میں نماز کو پڑھ لے، پہلے وقت میں نماز کو پڑھے، نماز کے ساتھ تاخیر کا معاملہ نہ کرے۔ یہ پہلی بات ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے کہ جو نماز کو ضائع کر دے اس طرح سے کہ نماز کو اتنا مؤخر کر دے کہ اس کا وقت نکلنے لگے، اس کا وقت نکل جائے، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن کوئی خشوع خضوع نماز میں نہیں ہے۔ اس طرح سے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم، کبھی کبھار ہو جائے لیکن ہمیشہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں کوئی خیال ہی نہیں نماز میں، انہیں معلوم نہیں کہ امام صاحب کون سی رکعت پڑھ رہا ہے، میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، مجھے کون سا ذکر پڑھنا ہے۔ اگر ایسے نماز پڑھتے ہیں تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، ویل ہے۔ ویل کا معنی بربادی، اور اہل علم نے کہا ویل کا معنی یہ بھی ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کا پیپ اور ان کا خون بہتا ہے، اس وادی میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جو اپنے نماز کے سلسلے میں اس طرح کے شکار ہیں۔ اور کہا ساہون کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے سلسلے میں ان کی خرابی یہ ہے کہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، ان کی نماز میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، ایسی غلطیاں ناظرین اکرام جس سے نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھنا گویا کہ اس کے ارکان اور واجبات اور شروط کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ یہ تینوں چیزیں مراد ہیں، ساہون سے 3 چیزیں مراد ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کے وقت کو ضائع کر کے
اس کا وقت نکلنے کے بعد آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کوئی توجہ، کوئی خیال ان کا نہیں ہے نماز میں۔ اور تیسرے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ارکان کا، شروط کا، واجبات کا کوئی علم انہیں نہیں ہے، رکعت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں، یہاں سہو کرنا تھا یا رکعت ریپیٹ کرنا تھا یا نماز ریپیٹ کرنا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، شروط، واجبات، ارکان انہیں نہیں معلوم۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام ان تینوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ مومن کو چاہیے کہ نماز پڑھے تو وقت پر پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اللہ کے رضامندی کے لیے پڑھے۔ اسی لیے آگے کہا گا الذین هم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے نماز نہ پڑھے، سستی کے ساتھ نماز نہ پڑھے، بے توجہی کے ساتھ نہ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ اور تیسرا یہ کہ سنت کے مطابق پڑھے، شروط، ارکان، واجبات کے ساتھ پڑھے۔ یہاں پر ناظرین اکرام اس سے پتہ چلتا ہے، چوتھی اور اہم بات ہے وہ یہ کہ اسلام میں نماز کا بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے توحید کے بعد جس فریضے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی جگہ پر قرآن میں تکرار کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے امت کو جن باتوں کی نصیحت کی ان میں آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 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 کا خیال کرو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5156، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی آخری بات جو آپ نے کہی تھی، کان آخر کلام رسول اللہ کے نبی کا آخری کلام، آخری بات، آخری وصیت یہ تھی جب آپ کی وفات بالکل قریب آ گئی، آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، محافظت کرو، صحیح ڈھنگ سے اسے ادا کرو، واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت لوگوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اپنے غلاموں، اپنے مال، اپنے جانوروں کے سلسلے میں جو تمہاری ملکیت میں اللہ نے دیے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہ 2 وصیتیں اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے کی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے ناظرین اکرام، جب نماز پڑھنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نے نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھی تو تمہارے لیے تباہی ہے، تو سوچئے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کتنا برا انجام ہونے والا ہے۔ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے فویل للمصلین، تباہی ہے نماز پڑھنے والے کے لیے، جو نماز میں سستی برت رہا ہے، وقت پر نہیں پڑھ رہا، خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہا، بے توجہی، سستی اور دکھاوے کے لیے پڑھ رہا، یا پڑھ رہا ہے تو اسے ارکان واجبات کا علم نہیں، جب اس کے لیے تباہی ہے تو سوچئے ناظرین اکرام جو پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے اور کیسی سخت پکڑ اس کی ہونے والی ہے۔ اور آپ جانتے سب سے پہلا محاسبہ انسان کا نماز کے سلسلے میں ہی ہوگا، سب سے پہلی پرسش یہی ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے جس بات کا حساب لوگوں سے لیا جائے گا قیامت کے دن وہ یہ الصلاۃ، نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے حساب یہی حساب ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 864 اور سنن ترمذی 413، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ درست نکلی تو کامیاب ہوگا، نجات پائے گا، اگر وہاں پکڑا گیا تو پھر آگے جا کر کے وہ تباہ ہو جائے گا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آخری فائدہ ناظرین اکرام وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جو بیان فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ مومن کو چاہیے کہ بخل کی صفت سے، بخیلی سے اور کنجوسی سے بچے اور پرہیز کرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بالخصوص یمنعون الماعون کہ وہ چیزیں جنہیں دینے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، یہ بتاتا ہے اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ایسا شخص انتہائی لالچی، انتہائی بخیل، انتہائی کنجوس اور حقوق کو دبانے والا ہے۔ جب یہ چیزیں وہ نہیں دے رہا ہے تو جن کا حق اسے دینا ہے کیا وہ دے گا؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کا حق دے گا؟ کیا بیوی بچوں کا حق دے گا؟ کیا اپنے بھائیوں کا حق دے گا؟ کیا پڑوسیوں کا حق دے گا؟ جب استعمال کی چیزیں ہی وہ نہیں دے رہا ہے تو کیا وہ حق وہ ادا کرے گا؟ یہ مذموم صفت ہے، حرص اور لالچ۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن کو سخی ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو لوگ کے بخل سے
کام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الذین یبخلون ویأمرون الناس، الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں کہا جو خود بخیلی سے کام لیتے ہیں، دوسروں کے حق نہیں دیتے اور دوسروں کو کنجوسی سکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ ایسے کافروں کے لیے جنہوں نے بخل سے کام لیا اور اللہ کے فضل کو چھپا دیا، اللہ کی ہدایت کو چھپا دیا، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور اس صورت میں ناظرین اکرام ایک اہم صفت منافقین کے ذکر کی گئی، الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھاوا کرتے۔ ناظرین اکرام ریاکاری اور دکھاوا یہ شرک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یہ شرک اصغر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان فرمائی ہے، جس طرح کہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 23630، اور اسی طرح سے امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے 6831۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمود بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا تم پر ڈر ہے اور خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ قالو، صحابہ نے کہا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے کہا الریا، دکھاوا۔ یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھاوا کرنے والوں سے کہے گا، جب لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ ملتا رہے گا تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا وہ تمہیں بدلہ دے سکتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں سے کہا جائے گا میرے پاس بدلہ نہیں ہے، جن کے لیے تم کرتے تھے جاؤ انہی کے پاس لے لو۔ ان کے پاس کیا ملے گا ناظرین اکرام؟ وہ خود نیکیوں کے محتاج ہوں گے۔ یہ شرک اصغر ہے اور بہت قبیح عمل ہے، ریاکاری کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ جو ریاکاری کے نماز پڑھے، ریاکاری کے روزہ رکھے، ریاکاری کے لیے صدقہ کرے، اس سے پورا کا پورا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ریاکاری سے بچنا چاہیے ناظرین اکرام، یہ بڑی مذموم صفت ہے۔ شرک اکبر میں انسان کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ریاکاری میں وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خوشی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے کہ لوگ بھی مجھ سے خوش ہو جائیں، مجھے نیک سمجھیں، دیندار سمجھیں۔ گویا کہ اللہ کی عبادت میں اس نے اب بندوں کو بھی شامل کر لیا اس طرح سے کہ بندے بھی مجھ سے خوش ہو جائیں، تو یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے ناظرین کرام، انتہائی خطرناک ہے، اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان ریاکاری سے توبہ کیے بغیر مر جائے، شرک اصغر پر مر جائے، بعض اہل علم نے کہا جب تک جہنم میں جلے گا نہیں اس وقت تک اسے معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، ایسا قرآن کہتا ہے۔ اور شرک میں اکبر بھی آ جاتا ہے، اصغر بھی آ جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں تک کہا اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور ریاکاری سے کیا ہوتا ہے ناظرین کرام؟ ریاکاری کرنے والا شخص جو دکھاوا کر رہا ہے، اس نے اپنے دین کو دنیا کے لیے ڈھال بنا لیا۔ وہ دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، لوگوں کی تعریف چاہتا ہے، لوگ اسے عزت دار سمجھیں، لوگ اسے منصب دیں، لوگ اس کے گھر میں نکاح کریں، اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس نے اللہ کی بندگی کو اس حقیر دنیا کے لیے ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ ایسا شخص انتہائی بہت بڑا عظیم گناہ اور جرم کر رہا ہے، جسے شریعت اسلامیہ پسند نہیں کرتی ہے ناظرین اکرام۔ تو یہ جو صورت ہے ناظرین اکرام، اس صورت میں بڑے اہم پیغامات ہم کو ملتے ہیں۔ آخرت پر ایمان مومن کا مضبوط ہو، اور مومن کو چاہیے کہ وہ انتہائی رحم دل ہو، ہمدردی کا احساس اس کے اندر ہو، یتیموں کا خیال کرنے والا ہو، مسکینوں کو کھلانے والا ہو، اپنے مال میں بخیلی کنجوسی نہ کرے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، نماز پڑھے، وقت پر پڑھے، صحیح طرح سے پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وقت پر ان کے کام آئے۔ اس صورت میں غور کریں گے ناظرین اکرام تو ہمیں دونوں حق بتا دیے گئے۔
اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی۔ اللہ کا حق ہمارے اوپر ہے توحید، نماز، بتایا گیا نماز پڑھو، صحیح طرح سے پڑھو، سستی نہ برتو، اور ہمیں بتایا گیا ریاکاری نہ کرو، اخلاص پیدا کرو، اللہ کا حق ہمیں بتا دیا گیا۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اللہ کا حق بتا دیا گیا۔ وہیں پر یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، خرچ کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آؤ، چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے ہیں تو دے دیا کرو، ضرورت میں ساتھ دے کر کے۔ اس طرح بندوں کے حق کو بھی بتا دیا گیا، یعنی اس صورت میں اللہ کا حق بھی بتایا گیا اور بندوں کا حق بھی بتایا گیا۔ یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے جو ہم سب کی تربیت کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو، آپ سب کو، ہم تمام کو قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پھر ملاقات ہوگی اگلے درس میں صورتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔